الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کا دن ہے اور حسب معمول آج کچھ سوالات ہیں جن کے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ ایک عالم کے لیے یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی سوال آئے تو بغیر کسی قسم کی رعایت کیے ہوئے، لحاظ کیے ہوئے، لوگوں کے غصے کا، لوگوں کی خوشی کا، لوگوں کے غم کا، شریعت کی روشنی میں جو معاملہ بنتا ہے، جو صورت نکل کر کے آتی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم لوگ ہوتے ہیں، صحیح معنی میں جو عالم ہوتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے سخت محبت، شدید محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے اللہ سے محبت کرنے کا مطلب جو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نام سے، اس کے شاعر کے نام سے آئے تو ہم اس کی تعریف شروع کر دیں۔ بلکہ کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ کے دین کے مطابق ہے وہ ہم جانیں بھی، بتائیں بھی اور اس کے مطابق کریں بھی، اور یہی فی الواقع امتحان ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا کسی اور چیز سے محبت ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے آج نوشاد احمد چوہان نئی دہلی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے صوفیہ، جو کہ پہلے چرچ تھا، پھر مسجد ہوا اور پھر عجائب گھر، اب تقریباً 80 سال کے بعد ترکی کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں اسے مسجد کی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں جو ہے ایک مرتبہ پھر ملکی نہیں عالمی طور سے یہ بات لوگوں کے سامنے نکل کر کے آ رہی ہے کہ کیا مسجد، اسلام میں مسجد کا کیا مقام ہے، اور کیا کسی بھی صورت میں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح کوئی بھی مسجد کہہ کر کے اور مسجد جیسی عمارت بنا دے تو مسجد کے حکم میں آ جاتی ہے اور ہمیشہ مسجد رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سوال جو ہے بابری مسجد کے تعلق سے جو اٹھا تھا اور تقریباً 30-40 سال یہ چیز جو ہے ملکی فضاؤں میں بھی اور عالمی طور سے بھی گردش میں رہی، اور مسلمان علماء جو ہیں یہ پوری تاکید کے ساتھ اور پوری تائید کے ساتھ یہ بات کہتے رہے۔ جو باتیں کہتے رہے ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مسجد جو ہے کسی بھی دوسرے کی عبادت گاہ پر قبضہ کر کے یا اسے توڑ کے نہیں بنائی جا سکتی، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے اس چیز سے دستبردار ہو جانا۔ اگر کئی بار مسجد کے جو ہے تناظر میں تھا، لیکن یہ ایک چیز تھی کہ اس سے جو ہے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے
کہ دوسرے مذاہب کی بات گاؤں پر قبضہ کر کے اسے ڈھا کر مسجد بنائی جائے، اس سلسلے میں شریعت میں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے واضح کریں۔ دیکھیے اس میں کچھ بنیادی اصولی چیزیں ہم آپ کو بتا دیں۔ شریعت نام ہے، قرآن مجید میں جو چیزیں آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بتایا ہے اور جن چیزوں کو حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اور آپ کا جو اسوہ و سیرت رہی ہے۔ مسلمان بادشاہوں کا ہر عمل اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اس کی تائید کریں اور اس کو صحیح قرار دیں، اس لیے کہ فی الواقع جو ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا اصل مذہب جو ہوتا ہے وہ اقتدار ہوتا ہے۔ وہ اقتدار کے حصول کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور وہ اس کو ہر طرح سے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ایک اصولی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک جو ہے 2 مثالیں اس سلسلے میں دوں گا تاکہ جو ہے اس میں میں بات کہنے میں بھی جو ہے آسانی ہو اور آپ کو جو ہے سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ بابری مسجد کے تعلق سے بابر کا نام بہت زیادہ، جو بابر اصل نام ہے بابر، جو اردو میں جو ہے ہندوستان میں ہم لوگ بابر کہتے ہیں، بہت نام آیا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ شاید پتہ نہیں یہ بات معلوم ہے کہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے بابر نے ابراہیم لودھی جو ہے سلطنت تھی اس پر حملہ کر کے بغیر کسی وجہ کے، کوئی مخاصمت نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، توسیع سلطنت، حکومت میں جو ہے توسیع، اس کے لیے ہزاروں جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہایا بابر نے، اپنی فوج کا بھی اور اس کا بھی۔ ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور اس نے پر قبضہ کیا۔ خود ابراہیم نے خود جو ہے بابر کی زندگی کے بارے میں یہ جملہ خود اس کا اپنا ہے کہ بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر خوب عیاشی کرو، خوب عیش کی زندگی گزارو کہ دوبارہ جو ہے زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اب اس میں مذہبی کم اور دینی جو ہے جذبات زیادہ ہوتے تھے کہ بابر کا شوق تھا کہ وہ جہاں جہاں مسجدیں بناتا تھا، جہاں جہاں تعمیر، تو وہ وہاں پر جو ہے ایودھیا میں جو رام جنم بھومی تھی وہ صرف ہندوؤں کے نزدیک نہیں بلکہ جینیوں کے نزدیک بھی، بدھوں کے نزدیک بھی، اور مسلمان بھی بتاتے تھے کہ بعض پیغمبر اور بزرگ وہاں دفن ہیں۔ تو ایک تقدس کے خاطر جو ہے وہاں پر اس کے گورنر نے، میر باقی نے وہاں پر مسجد بنائی اور جو ہے میر باقی مسجد یا بابری مسجد کے نام سے وہ مشہور ہوئی۔ آپ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے میں آپ سے بتاؤں کہ اورنگزیب جو کہ جتنے بھی جو یہاں پر بادشاہ گزرے ہیں ان میں اسے بڑا متقی و پرہیزگار جو بتایا جاتا ہے، اس میں اس کا تقویٰ و پرہیزگاری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح قرار دی جائے یا نہیں۔ اورنگزیب نے اپنے باپ سے بغاوت کر کے، باپ کو ہٹا کر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر 8 سال اس کو آگرہ فورٹ میں جیل کے طور پر رکھا اسے۔ پھر جو ہے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بھائی جتنے بھی تھے ان کو ختم کرایا کر کے، پھر ایک اور چیز شاید آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اپنی توسیع جو چاہتا تھا ساؤتھ میں جو ہے حملہ کرنے کو، اس میں ہوا تو وہاں کی جو حکومتیں تھیں، مسلمان حکومتیں، انہوں نے اس کی ہر شرط مان لی، لیکن وہ جو ہے ہمارا نہیں چاہتا تھا کہ نہیں ہمارا ہی جو ہے حکم چلے۔ تو اس کے لیے جو دربار میں قاضی القضات تھے ان سے پوچھا اس نے کہ کیا کسی مسلمان حکومت پر حملہ کرنا جائز ہے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی واضح شرعی وجہ نہ ہو اور صورتیں جو ہے ناکام ہو چکی ہوں۔ لیکن چونکہ اورنگزیب کو جو ہے حملہ کرنا تھا، اس قاضی القضات کو اس نے ہٹایا اور دوسرے قاضی القضات کو مقرر کر دیا، اور نئے جو قاضی القضات مقرر کیے گئے تھے وہ خوب سمجھتے تھے کہ کیوں ان کو بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے حق میں جو ہے فتویٰ دیا، اور پھر اورنگزیب نے جو ہے جنوب میں حملہ کیا، اور وہ اس طرح سے وہاں الجھا کہ اورنگ آباد کو اس کو جو ہے دارالسلطنت اپنا بنانا پڑا، اور وہیں اس کا انتقال بھی ہوا۔
تو میں آپ سے عرض ہی کر رہا ہوں، اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ خود اموی دور حکومت میں جامع دمشق کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو جو ہے چرچ تھا، اس کو جو ہے وہ کر کے کیا گیا تھا، اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کی جو راست روی اور دینداری اور جو حکومت کی میں اسلامی اقدار کی، اسلامی شریعت کی پاسبانی، اس کو لوگوں نے دیکھا تو عیسائی ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا چرچ اور کلیسا تھا، جس کو مسلمانوں نے جو ہے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف یہ فیصلہ دیا کہ کہا مسلمانوں سے کہ ٹھیک ہے، ان کو جو ہے آپ واپس کیجئے یا پھر جو ہے راضی کیجئے ان کو جو ہے۔ غرض مسلمانوں نے خطیر رقم کے ساتھ جو ہے، اور پھر یہ کہ دوسرے بہت ہی پوش علاقے میں وہ گرجا گھر بنا سکتے ہیں، اس سب کے ساتھ ان کو جو ہے راضی کیا، اور وہ اس طرح سے وہ جو جامع دمشق جو ہے جامع مسجد جو تھی وہ بچ سکی۔ یہ اس کا معاملہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ قسطنطنیہ، یہ جو مشرقی روم یا رومن امپائر مذہبی حساب سے بھی اور سیاسی حساب سے بھی بڑا جو ہے اہم تھا، اور 15ویں صدی عیسوی میں 1453 میں عثمانی جو بادشاہ تھا محمد الفاتح، اس نے اسے بڑے ترکیبوں سے جو ہے اس کو فتح کیا تھا، جبکہ اس دوران خلافت راشدہ سے لے کر کے اور اس کے دور حکومت تک پتہ نہیں کتنی بار کوشش ہوئی تھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی، وہ فتح نہیں ہو سکا تھا۔ تو جب جو ہے قسطنطنیہ فتح ہوا تو یہ آیا صوفیہ جو تھا، جس کا جو ہے یہ یونانی جو ہے کیتھولک چرچ تھا، اور اس کے جو اصل معنی آتے ہیں آیا صوفیہ تو جو ہے ترکی میں جو ہے نام آیا ہے اس کا، لیکن ملتا جلتا نام جو ہے تو ٹیمپل آف ہولی وزڈم آف گاڈ۔ یہ جو ہے وہ رومن امپائر، رومن بازنطینی امپائر، کرسچین امپائر، جسٹینیان فرسٹ نے اس کو 537 عیسوی میں تعمیر کیا تھا، اور اس کی بڑی جو ہے حیثیت تھی۔ لیکن جب محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو اس نے اس چرچ پر قبضہ کر کے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا، اور عیسائی جو ہے باوجود احتجاج کے جو ہے کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب خلافت یا حکومت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس سے پہلے ترکی پر متحدہ محاذ نے قبضہ کر لیا، اور مصطفیٰ کمال اتاترک وہ ہیرو کی طور سے سامنے آئے، اور انہوں نے تمام ترکی کی جو علاقے اس وقت جو ترکی ہے اس ترکی کے علاقوں کو انہوں نے واگزار کرایا۔ لیکن لوگ جو ہیں اس وقت یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ واگزاری جو ہے کن شرائط پر ہو رہی ہے۔ مکمل طور سے اسلام پر پابندی، اسلامی شاعر پر پابندی، مسلمان ہونے پر پابندی، نماز پر پابندی، حجاب پر پابندی، داڑھی پر پابندی، یہاں تک کہ عربی زبان پر بھی پابندی، عربی اذان پر بھی پابندی۔ یہ نہیں ہوا، آپ سمجھیے کہ ایک طریقے سے جو اسپین والا معاملہ تھا وہ ہوا، بس یہ کہ وہاں پر قتل عام جو ہے نہیں ہوا تھا اسپین میں، یہاں قتل عام تو نہیں ہوا، بہت سے لوگوں کو پھانسی چڑھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا۔ تو یہ مصطفیٰ کمال اتاترک کا اس زمانے میں حال یہ تھا کہ غازی کر کے لوگ نام لیتے تھے، غازی مصطفیٰ کمال اتاترک، یہاں تک کہ ابوالکلام آزاد تک جو ہے غازی لفظ لگاتے تھے، اور یہ بات نہیں معلوم تھی، یا یہ کہ معلوم ہوتے ہوئے بھی نہیں ہمت تھی کہ وہ کہہ سکیں کہ کمال اتاترک جو ہے کیا کر رہے ہیں۔ بس وہ یہ تھا کہ چونکہ عیسائیوں کے یا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں انہوں نے زمین واپس لی ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ ہیرو بن کر کے سامنے آئے تھے۔ تو یہ کمال اتاترک نے 1931 میں اس مسجد کو بند کر دیا، اور پھر یہ ہوا کہ اس مسجد کو جو ہے کیا کیا جائے، اس میں یہ کہ اسے عیسائیوں کے حوالے کیا جائے۔ پھر انہوں نے بیچ کی چیز اپنائی کہ اسے جو ہے وہ عجائب گھر میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو 1935 سے جو ہے یہ عجائب گھر میں تھا، اور یہ تھا کہ انہوں نے اردگان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو وہ کریں گے، مسجد
की हैसियत उसकी वापस दिलाएंगे। और उन्होंने बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मामला गया और वहाँ से जो है फैसला हो करके जो है वो आया। अब इसमें जो है वो सूरत हाल ये है, देखिए एक बात जो है बता दूं मैं आपको कि मस्जिद के ताल्लुक जो शरीयत है वो ये है कि उसे तमाम शक व शुबे से बालतर होना चाहिए। उसकी मिसाल लगी है मस्जिद नबवी की। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का जब फैसला किया तो एक मुकाम के बारे में तय किया कि यहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी, तो पता ही चला कि 2 यतीम मुसलमान बच्चे हैं, वो उनकी ज़मीन है। तो बच्चे आपके पास पहुँचे और उन्होंने ये पेशकश की, या रसूलुल्लाह हम ये ज़मीन जो है आपको बगैर किसी कीमत के दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तैयार नहीं हुए और उसकी कीमत के ज़रिए जो है, जो उस वक्त की जो है मार्केट रेट था, उसके हिसाब से उसकी कीमत दी गई कि मवादा कहीं बच्चे बड़े हो करके ये सोचें कि जो है वो ज़मीन हमसे ले ली गई और जो है, या दूसरे लोग कहें, ये तमाम शक व शुबा से बालतर होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि दौरान जंग भी इस बात को मना किया गया है, दौरान जंग भी मना किया गया है किसी की इबादतगाह को लौटाया जाए, उस इबादतगाह में जो इबादत करने वाले हैं उन पर किसी किस्म की ज़्यादती न की जाए, उसे उनको कत्ल न किया जाए। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो गैर इस्लामी हो और गैर इस्लामी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हो। ये देखिए मैं इसको कुरान मजीद से बता रहा हूँ कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 107, एक मस्जिद जो है कुछ लोगों ने बनाई थी जो मुसलमान थे, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात कही कि हमने ये मस्जिद इसलिए बनाई है कि ज़रा फासला दूर है मस्जिद नबी का, और यहाँ हर उम्र के और हर उसके लोग मौजूद हैं, मरीज़ भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ें, तो आप इस पर नमाज़ पढ़ दीजिए ताकि बरकत हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की तैयारी में थे, बल्कि उसके लिए आपको निकलना था, उसमें बेइंतहा मसरूफियत थी। आपने ये वादा किया कि हम उससे वापस आएंगे तो फिर करेंगे। वापसी में जो है वो ये आयत नाजिल हो गई कि वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू। ये अल्लाह ताला ने बाज़ाब्तों से मस्जिद तस्लीम किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है, लेकिन वो मस्जिद इसलिए है कि वो नुकसान पहुँचाएँ और नाफरमानी की रवैये हों उसमें, मोमिनीन के दरमियान तफरका डाला जाए, और जो अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ जो है वो जंग की सूरत हाल बर्पा की, उनके लिए मौके फराहम किए जाएँ। देखिए इसको अल्लाह ताला ने मस्जिद करार दिया। आगे फिर फरमाया ला तकुम फ़ीही अबदा, उसमें कभी भी तुम्हें जो है नहीं क़याम करना है, नमाज नहीं पढ़नी है। नतीजा ये हुआ कि आप जब वापस आए तो उस मस्जिद को, जो मस्जिद खुद अल्लाह ताला ने मस्जिद उसे बताया है, उसका बाद में नाम मस्जिद ज़रार नाम नहीं था उसका, जो है अल्लाह ताला ने उसकी सिफत बताई थी कि ये जो है मस्जिद इसलिए लोगों ने बनाई। उस मस्जिद को जो है बाज़ाब्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढा दिया और ये कहा कि लमस्जिदुन उस्सिसत अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 108, कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है, अव्वल रोज़ से तक़वा पर रखी गई है, इस बात की ज़्यादा हकदार है कि उसमें नमाज पढ़ो। उसमें ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को पसंद करते हैं कि वो जो है उनको वो पाक हों, और अल्लाह पाक होने वालों को, पाकी पसंद करने वालों को इंतहाई महबूब रखता है। तो यहाँ पर जो है ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि अगर मस्जिद जो है गलत बुनियादों पर जो है बनाई गई है, नाजायज़ कब्ज़ा करके बनाई गई है, दूसरे की ज़मीन पर बनाई गई है, किसी की इबादतगाह को तोड़ के बनाई गई है, तो वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है, और उसमें जो है नमाज पढ़ना जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ जो है उस पर गिरफ्त हो सकती है। बाकी वो बात जो है देखिए कानूनी है, मैं यहाँ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में भी जो है मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम है, वहाँ जाके देखें, बाज़ाब्ता जो है पूरी इमारत में जो है वो
इमारत के उस पर जो है लगे हुए हैं तमाम बुत जिनकी जो है नाक कान काटे गए हैं। इसी तरह से कहा जाता है बनारस की और मथुरा की मस्जिद के बारे में। लेकिन ये है कानूनी नुक्ते नज़र कि हिंदुस्तान में मुस्तकिल ये हुआ है कि आर्यन जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने बुद्धों और जैनियों के जो है मंदिरों को ढा करके जो है अपने मंदिर बनाए हैं, जबकि मुसलमान जो है हुक्मरानों ने ऐसा कम किया है। कुछ के बारे में है और उसको जो है वो मुस्तरद नहीं किया सकता। लेकिन अभी सवाल उठता है कि क्या तारीख को पलटाया जाएगा, तो उसके बारे में एक कानून बन चुका है और बना हुआ है कि 1947 तक जब बाबरी मस्जिद को एग्जाम किया गया था कि 1947 तक की गाँव की जो पोजीशन है वो बाकी रहेगी और उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ इस सिलसिले में वाज़ेह होना चाहिए। देखिए, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जो है अल्लाह का कानून चलेगा, अल्लाह की चीज़ें चलेंगी। वहाँ पर जो है हमारी पसंद और नापसंद, हमारी धौंस नहीं चलेगी कि हमारी जो है मुखालफत किसी से है और हम उस मुखालफत को जो है दीनी जो है पस मंज़र दे करके मस्जिद में ला रहे हैं और ये हम चाह रहे हैं कि वो जो है मस्जिद अगर गलत तरीके से बनी है तो मस्जिद जो है वो रहे। और उसका फिर हवाला दिया था कि मंदिर भी तो ऐसे बनते हैं। यहाँ पर जो है पुरानी जो दिल्ली है उसको छोड़ करके, पुरानी दिल्ली की तो जो है जो मसाजिद हैं पुरानी हैं आमतौर से जो सही हैं, लेकिन ये कि जो तोसी जो हुई है दिल्ली में उसमें तरह तरह की जो है उसमें लोगों ने किया है। खुद हमारे इस इलाके जामे नगर में जो है अच्छी खासी मस्जिदें वो हैं जो कि गलत तरीके से GDA की ज़मीन के ऊपर, कहीं जामे मिल्लिया इस्लामी की ज़मीन के ऊपर, कहीं किसी उस पर बनाई गई हैं और ठाठ से जो नमाज़ पढ़ते को सुनने के लिए जो है तैयार नहीं है। तो ये बात जो है इस सिलसिले में उसूली तौर से जो है वाज़ेह रहना चाहिए। वो एक कानूनी चीज़ होती है हर मुल्क की, और टर्की के जो है कानून है उसके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, खुद हमारे यहाँ का एक कानून है जो राइज है यहाँ पर, अगरचे उसे चैलेंज किया गया है। लेकिन शरीयत इस सिलसिले में जो बात कहती है वो ये कहती है कि अगर जो है वो दूसरे की ज़मीन पर जो है, जैसे कि कुरान मजीद में खुद जो है कि वो जो है अगर इस्लामी शरीयत से हट करके, दीन से हट करके उसको नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो मस्जिद जो है अगरचे मस्जिद बनी है लेकिन मस्जिद जो है वो इस लायक नहीं है कि उसमें जो है नमाज़ पढ़ी जाए और अल्लाह के रसूल की सुन्नत जो है रही उसे ढा दिया गया। तो ये है मामला जो है इससे मुताल्लिक जो भी मैंने इस सिलसिले में पूछा गया था, मैंने आपको मुख्तसरन इस सिलसिले में बताया। उस सिलसिले में कुछ लोग मिसाल देते हैं कि स्पेन में पता नहीं कितनी मस्जिदें थी जिनको चर्च बना दिया गया। अरे मेरे भाई, वो तो जो है ईसाई थे, वो है जो कि गुमराह कौमें हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसको भी किसी मुसलमान ने, किसी फ़कीह ने, किसी भी आलिम ने उसे सही नहीं करार दिया गया। वहाँ मस्जिदें ही सिर्फ सही नहीं की गई, मस्जिदें ही मिसमार नहीं की गई, बल्कि वहाँ तो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। और इस शर्त के ऊपर कि ईसाई हो जाओ तो ठीक है, वरना ये कि तुम्हें जो है मार दिया जाएगा। उनको टॉर्चर बदतरीन किया गया है। तो किसने जो उसको सही करार दे दिया गया? क्या उसको बुनियाद बना करके हम भी वैसे ही करने लगे जैसे वो कर रहे हैं? तो फिर जो है फिर तो जालिम और जो मजलूम है वो भी जालिम के सब में खड़े हो गए जा करके। फिर हम में और लोगों में फ़र्क फिर क्या रहा? फिर ये कि दूसरे लोग जो मंदिर बनाते हैं तो क्या मंदिर और मस्जिद बराबर है? मस्जिद तो अल्लाह की वहदानियत की और अल्लाह ताला की हाकमियत उसकी बड़ाई की जगह है कि वहाँ पर तो जो है वो सिर्फ उसी की बात चलेगी। मंदिर में जो है जहाँ शिर्क व बुत परस्ती का मामला है तो यकसा कैसे हो जाएंगे दोनों? तो ये बात जो है बिल्कुल जो है वाज़ेह है। अब एक चीज़ और आती है, वो ये है कि सही तौर से जो मस्जिद बनाई गई है वो बहरहाल जो है मस्जिद के हुक्म में रहेगी, वो मस्जिद है। लेकिन अब एक जो सवाल ये पैदा हुआ कि मस्जिद जो है बनाई तो गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहाँ पर नमाज मुमकिन नहीं है। मुसलमान नहीं जा सकते वहाँ पर, नमाज नहीं पढ़ सकते। ज़ाहिर मुसलमान जब जाएंगे तो नमाज नहीं होगी वहाँ। तो क्या हो? ये एक इस्तिस्नाई सूरत, एक इज्तिहादी जो है मसला पैदा हुआ। इसमें जो है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो दो शागिर्द हैं बहुत मशहूर, जिन्हें साहिबैन कहते हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। ये इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद वो हैं कि इमाम हनीफा ने तो इनकार कर दिया था चीफ जस्टिस बनने से, लेकिन ये दोनों शागिर्द जो हैं बाद में जो है अब्बासी हुकूमत में चीफ जस्टिस रहे। इसमें इमाम मोहम्मद जो है वो ख़ास बात जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी शागिर्द हैं कि उन्होंने मुअत्ता मोहम्मद, यानी उनकी जो मुअत्ता है उसको जो है अपने तौर से जो है उसको जमा किया है और वो अलहदा मुअत्ता मोहम्मद के नाम से जो शाये हुई है।
یعنی جیسے امام حنیفہ کے بہت زیادہ گہرے جو ہیں شاگرد ہیں، اسی طرح سے امام مالک کے بہت گہرے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اب جو ہے وہ یہ مسئلہ جب دونوں کے سامنے آیا تو امام ابو یوسف کا کہنا تو یہ تھا کہ چونکہ جس شخص نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے وہ جو ہے وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے اور اس نے جو ہے اسے وقف کر دیا ہے، تو وہ مسجد ہی رہے گی ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ امام محمد کا کہنا جو ہے وہ یہ تھا کہ ایسی کوئی صورتحال اگر ہوتی ہے کہ مسجد میں نماز جو ممکن نہیں ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ مسجد جو بنائی گئی تھی نماز کے لیے بنائی گئی تھی، نماز اگر نہیں ہو رہی تو مسجد کے حکم میں وہ نہیں رہی۔ اب وہ جو ہے وہ جہاں جو ہے جس نے کہ مسجد بنائی تھی اس کو بھی واپس جائے گی یا اس کے ورثہ میں واپس جائے گی، اس لیے کہ اس کو ایک خاص اس کے لیے کیا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کی جو ہے یہ میں کہیں اور سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر نہیں لایا ہوں، جو کتاب الہدایہ ہے جو کہ بر صغیر کے ہر مدرسے میں جو ہے پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ ہے۔ اور بتائیے کہ کتنا آسان جو ہے رکھا گیا تھا معاملہ، اور کتنا زور دیا گیا تھا کہ آپس میں جو ہے حل کرنے بیٹھ کر کے، اور یہ شور غوا کیا گیا کہ ایک مسجد جو بنتی ہے تو عرض سے لے کر کے فرش تک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رہتی ہے، اور اس میں جو ہے اتفاق رائے، جبکہ یہ بالکل یہ غلط بیانی سے کام لیا محض سیاسی وجوہات سے کہ قوم ان کو جو ہے قوم کی نظروں میں وہ جو ہے وہ چھوٹے نہ ہو جائیں، لوگ انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ بھئی عالم تو ہوتا ہے جو صحیح بات ہے اسے بتایا جائے۔ اس میں جو ہے سیاست گھسائی گئی، اور دیکھیے کہ جو ہے پھر کیا ہوا معاملہ کہ ملکی سیاست میں وہ لوگ کہ جو کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہمیشہ دو جو ممبر پارلیمنٹ وہ بنتے تھے، وہ ہوتے ہی جذباتی فضا جو ہے وہ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ اس پر کیا، یہ بھول گئے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شدت پسندی جو ہے صحیح نہیں ہے، شدت پسندی سے بچو، اور الدین یسر، دین میں آسانی رکھی گئی ہے۔ کاش کہ یہ معاملہ اس وقت کا ہے، عباسی دور حکومت کا ہے، جبکہ سپر پاور تھی وہ، یعنی سپر پاور اس کے کوئی مد مقابل تھی ہی نہیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے، اسلام دین جو ہے اس چیز کا نام نہیں ہے، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسجد کے نام پر جو خون خرابہ جو ہے کیا جائے۔ مسجد جو ہے وہ امن کی سلامتی کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور دوسری بات گاؤں کی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے انسانی خون نہ بہے وہاں پر۔ لیکن کیا ہوا اس بر صغیر میں، کیا ہوا ہندوستان میں، اور کیا ہوا جناب جو ہے بابری مسجد کے نام پر، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ دوسرا جو ہے سوال وہ زبیر احمد گنائی صاحب ہیں، یہ کپواڑہ سے ہیں، جموں کشمیر سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن میں قرآنی صورتوں کے جو ہے اعمال دیے ہوئے ہیں، قرآنی اعمال، اور اس میں اس کی جو اعمالی قرآن کے بارے میں، قرآنی اعمال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآنی اعمال یہ دو طرح سے چیز، تو ایک تو یہ کہ یہ بتایا جائے کہ فلاں سورہ کے جو ہیں فلاں خاص ہیں، یعنی اس سورہ کے پڑھنے سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے ہوتی ہے، فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے، یہ ہوتی ہے۔ اور ایک اس کے آداب جو ہے نکالے جائیں، جیسے مثال طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 لوگوں نے کیا ہے، بسمک اللہم کا جو ہے لوگوں نے 92 کیا ہے، اور پھر ان کو جو ہے وہ تعویذ کی صورت میں یا محلول پانی میں حل کر کے اور اس کو جو ہے دوا کے طور پر بتایا جائے۔ دیکھیے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم شخصیتوں میں سے ہیں 20ویں صدی کی، کہ جن کی وجہ سے جو ہے یہاں پر بدعت و خرافات کا اچھا خاصا خاتمہ ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے بچ کر کے جو ہے وہ قرآن سنت کی طرف جو ہے مائل ہوئے ہیں۔ خود ان کا جو ہے ترجمہ قرآن ہے بیان القرآن کے نام سے، 2 جو ہے بڑی جلدوں میں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں ایک بات تو جو ہے کہ جو ان کا ترجمہ قرآن لوگ چھاپ رہے ہیں تو اس کے شروع میں انہوں نے دے رکھا ہے اسے، یا آخر میں دے رکھا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس طرح سے ترجمہ قرآن میں دیا ہے۔ اس لیے کہ میرے پاس جو ان کا اپنا جو ہے جو مکمل بیان القرآن کے نام سے 2 جلدوں میں ہے، وہ اس میں کہیں پر بھی اس قسم کی جو اعمال قرآنی نہیں دیے ہوئے ہیں،
اور نہ ہی عادات جو ہے نکالے ہوئے بتائے گئے ہیں کہ یہ فلاں بیماری میں فلاں بیماری میں. البتہ جو ہے جو ایک مختصر بیان القرآن ایک جلد میں شائع ہوئی ہے اس میں کچھ ہے موجود جو ہے، لیکن اس میں نہ شروع میں یہ دیا ہوا ہے نہ آخر میں دیا ہوا ہے کہ اشرفی تھانوی صاحب کی طرف سے. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اشرفی تھانوی صاحب نے اس میں کیا ہے یا ان کے کسی شاگرد نے اور ناصر نے اسے شامل کیا ہے. تو تحقیق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسی چیز ہو ویسی بتانی چاہیے. تیسری ایک اور چیز ضرور ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بہشتی زیور بھی موجود ہے. اس بہشتی زیور میں نے دیکھا تو اس میں ضرور جو ہے وہ اچھے صفات دیے ہوئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں اس کے قرآن کے اور یہ اعداد ہیں اس کے ذریعے تمام چیزیں. اور اس کی انہوں نے وجہ بتا دی کہ کیوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ سادھوؤں کے پاس دوسروں کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پر جو ہے مشرکانہ اعمال اور غلط قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے ان کا ایمان خراب ہوتا ہے. تو میں نے جو ہے میرا خیال جو ہے یہ ہے کہ رسولوں کے علاوہ کوئی بھی جو ہے شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے. کسی بھی شخص کے بارے میں دیکھا جاتا ہے بحث مجموعی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے جو کام کر رہا ہے وہ کہ دین کے حق میں کر رہا ہے، قرآن سنت کے مطابق کر رہا ہے، اور کچھ ایک آدھ چیز ہوتی ہے تو اسے جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ مؤثر ہونا، آیات کا مؤثر ہونا تو ایک علیحدہ چیز ہے. جس میں یہ کہ آیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تبھی ہوگی مؤثر. اس سلسلے میں لوگوں نے اپنے طور سے بہت سی چیزیں جو ہے نکالی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو ہے بالکل جو ہے وہ نہیں یقینی ہے کہ اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں فرضی چیز، لیکن اس کے اعداد نکال کر کے ان کو مؤثر ان کی تاثیر ثابت کرنا یہ بالکل ویسے ہی کہ جہاں آدمی سمجھے کہ وہ بسم اللہ الرحمن کو جاؤ گے 786 786 786 کھانا کھانے بیٹھے تو 786 اور جناب جو ہے وہ وہی کام کرنے بیٹھے تو 786. تو ایک تو جو ہے وہ یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کی جو ہے توہین ہے. اس کو نظر انداز کر کے اگر یہ چیز ہوتی تو خود اللہ تعالیٰ خود بتاتا، اللہ کے رسول بتاتے. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے کسی حساب سے صحیح نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں جاہل ہیں ان کو شرک کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. اس لیے اشرف علی تھانوی صاحب نے چونکہ کیا ہے تو اس کو ہم بھی کریں، اس سے بچنا چاہیے. اشرف علی تھانوی صاحب کا کارنامہ جو ہے یہی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائی ہوئی شریعت کی طرف اور اسوہ حسنہ کی طرف لانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے. خواتین کی اصلاح کی بھی کوشش کی ہے، مردوں کی اصلاح کی بھی کوشش کی ہے. اور اگرچہ بہشتی زیور جو ہے وہ فقہ حنفی کی بتائی جاتی ہے، لیکن بہشتی زیور میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اصل جو ہے فقہ حنفی جو قرآن سنت کے مطابق تھی، حضوری وغیرہ ہدایہ وغیرہ اس سے بہت دور ہیں وہ چیزیں. لیکن یہ باقی اور چیزیں جو ہیں جو عقائد وغیرہ سے متعلق ان چیزوں سے متعلق بحث مجموعی ہیں، ان کا بڑا کارنامہ رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشرف علی تھانوی صاحب کی جو ہے حسنات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جو ہے سیئات اور لغزشیں اور خطائیں ان کو درگزر فرمائے. تیسرا سوال ایک اور ہے، وہ ہے جناب مزمل حسین بھدوئی یو پی کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی، یہ اصلاً پاکستان کے ہیں، جاوید احمد غامدی کا کہنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 19-20 سال کی عمر میں ہوا تھا اور رخصتی اس کے 3-4 سال بعد یعنی 23-24 سال میں ہوئی تھی. تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے. بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ میں یہی مزمل صاحب کو مشورہ دوں گا کہ اب ان کی بھی عمر جو اچھی خاصی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے جاوید غامدی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ان سے جو سوال کرے گا وہ اپنی کتاب کے بارے میں سوال کرے گا، اپنے رسول کے بارے میں سوال کرے گا، چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. جاوید احمد غامدی جو ہیں وہ پاکستان کے وحید الدین خان صاحب ہیں. جیسے یہاں کے وحید الدین خان صاحب ہیں ویسے وہاں پاکستان وحید الدین خان صاحب جاوید غامدی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں ان کی اچھی ہیں لیکن یہ بیشتر چیزوں میں جو ہیں وہ بہکے ہوئے ہیں. لیکن ان کی چونکہ جو لہجہ ہے ان میں بڑی سلاست پائی جاتی ہے، تحریر میں بڑی سلاست پائی جاتی ہے جیسے وحید الدین خان صاحب میں. اس لیے کچے ذہن کے لوگ جو عام لوگ جو ہے بہکنے لگتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے
کہ جس زمانے کی چیز ہو اسی زمانے میں جانا چاہیے اور اس زمانے میں جا کے دیکھنا چاہیے اور وہاں اس زمانے کی ترجیحات اور پسند و ناپسند کو اختیار کرنا چاہیے. تبھی آدمی کو چیزوں کو صحیح سمجھ سکے گا ورنہ نہیں سمجھ سکے. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول کے زمانے میں گدھے کی سواری معیوب نہیں تھی اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گدھے پہ سوار ہو کر کے جاتے رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں رہا. اور آج جو ہے کسی کو اگر رسوا و ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اسے گدھے پہ سوار کر کے جو گھمایا جاتا ہے. اب دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. جس شخص کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی وہ یہ کہے گا دیکھیے کہ اس نے توہین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے. ارے بھائی گھوڑا رہا ہوگا, خچر رہا ہوگا یا گدھا لی دیا اس نے جو ہے. ارے یہ بات تو تقریباً 1400 سال پرانی ہے. لیکن آئیے میں اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ملکوں کے فرق سے, علاقے کے فرق سے جو ہے کیا چیز واقع ہوتی ہے. دیکھیے گدھا ہوگا, بھی گدھے کو لیجیے. گدھا آپ کی یہاں جو ہے وہ بے انتہا بیوقوف کے معنی میں جب پوچھے گا یو آر لائک مطلب گدھے ڈنکی, یو آر لائک اے ڈنکی, تو مطلب یہ کہ اس کو ذلیل کرنا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص جو ہے بہت برا مان جائے گا اور لڑائی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے یورپ امریکہ میں یہ کہہ دیا یو آر اے ڈنکی یا یو آر لائک اے ڈنکی, تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ اٹھ کر کے آپ سے گلے ملے گا. یعنی وہاں پر جو ہے گدھا جو ہے شرافت کی علامت ہے. اسی لیے کلنٹن کی جو پارٹی تھی اس کے جو ہے انتخابی نشان بھی گدھا تھا. یہاں تو کوئی جو ہے انتخابی نشان گدھا لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی طرح سے دوسری مثال لیجیے آپ جو ہے ہمارے یہاں الو جو ہے منحوس ہے, لیکن جو ہے یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے الو جو ہے وہ منحوس نہیں مانا جاتا بلکہ وہ سائن آف وزڈم کے طور پر جو ہے مانا جاتا ہے, عقل مندی کی جو علامت کے طور پر. یعنی آپ جو ہے کسی سے یہ کہہ دیں کہ یو آر اے آل جو ہے یا یو آر اے لائک آل جو ہے تو وہ بہت خوش ہوگا کہ آپ نے اسے جو ہے اس کو عقل مندی کا جو ہے وہ ایک تمغہ جو ہے عطا کیا ہے. تو یہ اسی دور میں علاقے کے فرق کے ساتھ ہے. اب آئیے کم عمری کے نکاح کے سلسلے میں, یہ آپ چھوڑ دیجئے کہ اس وقت جو ہے قانون کیا بنا ہوا ہے 18 سال یا 22 سال, یہ تو اس وقت کا قانون ہے نا. ہم نے اس وقت کے قانون کو 1400 سال پہلے قانون کو فٹ کرنے کی کوشش کی. نہیں, میں تو ابھی جو ہے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد جو بعد میں جو قانون بنا ہے, دیکھیے کہ بالکل ہاتھ میں لوگوں کی گودوں میں بچے ہوتے تھے, ان کے نکاح ہو رہے ہوتے تھے. تو کم عمری کے نکاح تو اب بھی بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں قانون کی آنکھ میں دھول جھونک کر کے. نمبر 1 تو سماجی حساب سے عربوں میں کم عمری کا نکاح جو ہے کوئی بات نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو نکاح ہوا ہے 6 سال کی عمر میں ہوا ہے, اور چونکہ غذائیں بہت عمدہ تھیں, آب و ہوا بہت عمدہ تھی, بہت جلدی جو ہے بلوغت ہو جاتی تھی, تو 9 سال کے بالغ ہونے پر جو ہے وہ رخصتی ان کی ہوئی ہے. ان کی والدہ نے پہنچایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. یہ اس زمانے میں سماجی حساب سے بالکل برا نہیں مانا جاتا تھا. اصل جو ہوتا ہے سماجی حساب سے یا قانونی حساب سے کوئی چیز ہو تو آدمی کو جو ہے عجیب سا لگتا ہے. ہمارے ماحول میں ایک چیز نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے. اس ماحول میں اس زمانے میں چیز ہوتی تھی عجیب سے نہیں لگ رہا تھا. بلکہ کنواریوں کے نکاح نہیں ہو رہے تھے, کنواریوں کے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے. پہلے نکاح کس سے کرتے تھے آپ کو تعجب ہوگا, وہ کرتے تھے متعلقہ سے, وہ کرتے تھے بیوہ عورت سے. اب آپ پوچھئے کیوں؟ وہ اس لیے اس کی 2 وجہ تھیں. ان کے یہاں کا خاندان ہمارے یہاں کا فلمی اسٹائل خاندان نہیں ہوتا تھا, بلکہ خاندان کافی بڑا ہوتا تھا. ایک گھر کے میں جو افراد ہوتے تھے ان میں جو ہے ان میں ہوتی تھی باندیاں ہوتی تھیں, ان میں غلام ہوتے تھے, ان میں جانور ہوتے تھے, ان میں بچے ہوتے تھے. دوسری جو ہے پہلی جو بیویاں ان کے بچے ہوتے تھے. تو وہ جو ہے ایک میچور عورت کو جو ہے ویل ایکسپیرینس عورت کو جو ہے اس سے نکاح کرنا پسند کرتے تھے تاکہ گھر وہ سنبھال سکے. اور کنواری سے کرتے تھے لیکن بعد میں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء الراشدین نے بار بار اپنی تقریروں میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کنواریوں سے نکاح کے سلسلے میں. آپ کو ایک مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ جابر بن عبداللہ بہت مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہما. ان کے والد جو عبداللہ وہ بھی صحابی تھے, اور یہ جابر جو ہے کمون جو ہے صحابی تھے. ان کے والد عبداللہ جو تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کچھ روز جو ہے نظر نہیں آئے، اور جب آئے آپ کی جو ہے اس میں نشست میں، صحبت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی جابر کہاں تھے؟ ان کا یا رسول اللہ جو ہے میں نے جو ہے ایک انصاری جو ہے خاتون سے نکاح کر لیا، عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے شوہر دیدہ سے کیا ہے کہ کوانی سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے شوہر دیدہ سے کیا ہے۔ اب اس پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں نہیں تم نے کوانی سے کیا؟ اس لیے کہ تم بھی کھیلتے وہ بھی کھیلتی، اس کے جو ہے لب شیریں ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی مطلب کم پہ راضی ہوتی، اور یہاں تو کوانیاں بیچ کھاتی ہیں، جو ہے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کوانی جو ہے بہت کانے ہوتی، اس لیے کہ نکاح نہیں ہو رہے تھے۔ تو بتائیے انہوں نے کیا جواب دیا جابر نے؟ اس سے آپ سمجھ جائیے اس زمانے کی کیا پوزیشن تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے والد جو ہیں 8 بہنیں چھوڑ کر کے جو ہے یعنی اپنی بیٹیاں 8 بیٹیاں چھوڑ کر کے ختم ہوئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ کسی ایسی عورت سے میں نکاح کروں جو ان کی چوٹی کنگھی کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، نہ کہ انہیں جیسی ایک احمق میں لے آؤں۔ یہ تھا اصل میں تصور۔ نمبر 2 جس کی وجہ سے جو ہے وہ غیر قوانی سے نکاح کرنا پسند کرتے تھے، وہ یہ کہ ان کے یہاں جمالیاتی جو ہے وہ حص جو تھی، اور جمالیاتی معیار جو ہے ہمارے یہاں سے علیحدہ تھا، وہ جتنی موٹی عورت ہوتی تھی اتنی ان کے یہاں وہ خوبصورت مانی جاتی۔ اب بھی افریقہ میں جو ہے یہ ہے بعض ممالک میں جتنی موٹی عورت ہوگی اتنی بہت ہی عمدہ سمجھی جائے گی، اور یہ کہ موٹی عورت جو ہے قوانی نہیں بلکہ شادی کے بعد موٹی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو دوسری بات جو یہ چیز کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں جو ہے رخصتی ان کی ہوئی، اس کو بہت عمدہ سمجھا گیا، اور یہ بات جو ہے وہ بے شمار حدیث میں جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اس چیز کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، متعدد حدیث میں متعدد موقعوں پر بیان کیا ہے، عمر کا باضابطہ حوالے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ 6 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میری رخصتی ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی تھیں کہ گڑیاں لے کر کے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی بیٹھ کر کے۔ اب جو یہ بتا رہے ہیں 25 سال کی عمر میں رخصتی کی، گڑیاں تھوڑی کھیلے گی بیٹھ کر کے، وہ دوشیدہ ایک پوری زبردست ہوگی جناب۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ ایک جو ہے سنگین معاملہ ہوا، اور ابھی تک جو ہے اس کا دکھ ہم لوگ ہوتا ہے منافقین کی چالوں سے کہ جو بہتان تراشی ان پر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ جو باندھی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ان سے پوچھا ان کے بارے میں، تو ان کا یا رسول اللہ وہ تو اتنی چھوٹی بچی ہے کہ وہ تو جو ہے وہ آٹا گوندتی ہے اور سو جاتی ہے اور بکری آتی ہے اسے کھا لیتی ہے۔ تو جو ہے یہ صورتحال جو ہے مطلب پوری اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو ہے، تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں، اب ایک اور مثال بیان کر دوں میں آپ، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دختر ہے، وہ ان کے نکاح کے سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے پاس پیغام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جو ہے رسپانس نہیں دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا، اس پر کوئی رسپانس نہیں ہوا، تو پھر لوگوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم دو تو شاید ہو جائے، تو پھر جو انہوں نے کیا وہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے ہیں تو انہی فاطمہ سے جو ہے ام کلثوم جو ہے علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی، انتہائی کم عمر تھی، جو عمر رضی اللہ عنہ نے جب پیغام دیا ہے تو علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ نہیں بالغ ہو گئی، آپ معلوم کیجیے، اور وہ جو ہے نکاح ہوا، اور کسی قسم کا کوئی فتنہ جو ہے، کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ مورد الزام کے طور پر اس لیے۔ اچھا پھر فقہ تک میں یہ چیزیں آئی ہیں، فقہ میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک دوست جو ہے اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کا جو حمل ہے وہ اگر جو ہے لڑکی اگر ہوئی تو میں اس سے نکاح کروں گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیسے تھا؟ ایسا تو ایسا ہے کہ معاشرتی اور سماجی حساب سے اور دینی حساب سے، معاشرتی حساب سے اور دینی حساب سے جو ہے، معاشرتی حساب سے اس کی اجازت تھی، لوگ کر رہے تھے، اس لیے لوگ عادی تھے اس کے جو ہے۔ ایک اور ہے یہاں پر مسئلہ کیا ہے، یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے عمر کا فرق اچھا خاصا ہے تو اس میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ شخص شوہر مر گیا، چلا گیا، تو یہ پہاڑ جیسی جو ہے جوانی کہاں کاٹے گی جا کر کے؟ کیوں؟ اسی کا خاندان نظام مضبوط نہیں ہے، بھائی جو ہے گھر میں گزرنے کے لیے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا خرچہ پانی کا جو مسئلہ ہوگا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کا خاندانی نظام بھی بہت مضبوط تھا۔
نکاح میں جو ہے مہر دیا جاتا تھا، وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، وراثت میں جو والدین سے اسے حصہ ملتا تھا، بھائیوں بیٹوں سے حصہ ملتا تھا، شوہر سے حصہ ملتا تھا، اور لوگوں سے حصہ ملتا تھا، اور وہ خود کفیل ہوتی تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ طلاق کے یا بیوگی کے بعد عدت گزارنے کے فوراً بعد اگر نکاح کے قابل ہوتی تھی نکاح ہو جایا کرتا تھا، اور متعدد جو ہیں رشتے آتے تھے، مسلسل جو ہے یہ ہوا، کوئی پریشانی جو ہے نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اپنے ہمارے جو رجحانات ہیں، اپنا ہمارا سماج ہے یا اپنا قانون ہے، وہ 1400 سال پہلے کے اس پر جو ہے وہ نہیں جو ہے چھوٹنا چاہیے۔ خود قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے کسی کو طلاق ہوتی ہے اور اس کے جو ہے وہ جو حیض جاری نہیں ہوا ہے تو اس کے سلسلے میں بتایا گیا کہ کیا جو ہے، اور وہ لوگ جو کہ مایوس ہو گئی ہیں یعنی بوڑھی ہو چکی ہیں، حیض ان کا بند ہو گیا، اس سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیز جو ہے بالکل واضح طور سے ہے کہ وہاں کوئی جو ہے اس سلسلے میں اس زمانے میں مسئلہ نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دونوں جو ہیں آج بھی جو ہے آپ نے قانون بنا دیا نا 22 سال کا، اب قانون اگر آپ جو ہے 15 سال کا بنا دیں گے تو ظاہر ہے 15 سال کا ہو گیا۔ اگر ایک جو ہے لڑکی جس کی عمر جو ہے 22 سال ہے اور ایک جو ہے شخص جس کی عمر 70 سال ہے وہ کورٹ میرج کرنے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے اس کا فرق نہیں، یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ کوئی دباؤ تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں، کوئی اس میں کوئی اور چیز تو نہیں کام کر رہی ہے، پیسہ وغیرہ تو انوالو نہیں ہے، ماں باپ تو نہیں بیچ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر کورٹ میں اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں پر نکاح ہو جائے گا۔ جب آپ کے یہاں ہو جائے گا تو آپ جو ہے وہاں کی مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ جو شریعت ہے یہ اسلام ہے جو اس زمانے کا جو ہے اس زمانے کی جو اسلامی معاشرت تھی اس کو کیوں موجودہ دور کی جو ہے اس پر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ لبرل بن کر کے چیزوں کو تھوپنا نہیں چاہیے۔ شریعت جیسی ہے، تاریخ جیسی ہے، سیرت جیسی ہے اور معاملات جیسے ہیں ویسے ہیں، اس کے حساب سے چیزوں کو لوگوں کو سمجھا کر کے بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ۔